ابتدائی سے انگلش اسکول میں ڈال دیا، اور اسکول جاتے تو پھر قمیض ٹائی نکر یہ لباس ہوتا، سردیاں ہوتی تو اسی طرح کوٹ پینٹ ٹائی یہ لباس ہوتا، اسکول میں ایک الگ طرح کا طاہر بن جاتا، اور وہاں سے جب گھر آتا تو ٹوپی شلوار اور قمیض ایک دوسری طرح کا طاہر بن جاتا تو یہ انداز تھا تعلیم کا، تربیت کا، بیک وقت ایک چلتا۔ تو یہ معمولات تو بچپن سے ڈال ہی دیے تھے، لیکن 62 میں انہوں نے ساتھ اسکول لائف کے ساتھ، اسکول ایجوکیشن کے ساتھ میری دینی تعلیم بھی شروع کر دی۔ تو 62 میں دینی تعلیم شروع کی، اس میں صرف نحو کے ابتدائی قاعدے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اس زمانے میں کتاب الصرف اور کتاب النحو ہوتی تھی، عبد الرحمن امرتسری اور مشتاق احمد چرتھالوی ایسے کوئی نام تھے، اور علم الصرف علم النحویہ کے رسالے ہوتے تھے، مرکات الادب ایک عربی ادب کا رسالہ۔ یہاں سے انہوں نے 62 میں 7ویں جماعت میں تھا تو یہ شروع کروا دی ساتھ یہ تعلیم۔ اب معمول پھر پچھلا ٹائم چند گھنٹے روزانہ کے درس نظامی اور عربی کے کلاسیکل تعلیم کے شروع ہو گئے۔ دن کا وقت اسکول کی تعلیم میں گزرتا، شام کا وقت دینی تعلیم کے لیے عربی صرف نحو عربی ادب اور دینی علوم کا آغاز ہو گیا۔ اسی دوران جب یہ تعلیم جاری تھی تو میرے اندر خود تصوف کے مطالعے کا ذوق ڈیولپ ہو گیا، کیونکہ تصوف عملاً گھر میں رات دن دیکھتا تھا۔ بچپن کی بات ہے، اتنی تھوڑی عمر تھی، رات کو کمرے میں کبھی ابا جی قبلہ کی آہیں، رونا، آواز چیخ نکل جاتی، کبھی مصلے پر پچھلی رات تو اٹھ کے بیٹھ جاتا، ڈر جاتا، اپنی امی جان سے پوچھتا ابو جی کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، کس نے مارا ہے؟ یعنی وہ تھوڑی عمر تھی۔ تو تصوف، روحانیت، خشیت الہی، گریہ و زاری، آہ و بکا، تو یہ جو کیفیات تو چونکہ گھر میں دیکھی تھیں تو آنکھ کھلی تو یہ چیز نقشہ ہی سامنے تھا زندگی کے، تو اسی عمر میں بچپن میں یہ ذوق شروع ہو گیا۔ تو پھر میں تصوف کی کتب کا مطالعہ از خود کرنے لگا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی شخصیتوں کی کتابوں کو بھی میں نے اپنی اسکول لائف میں پڑھ ڈالا تھا۔ اس وقت ترجمے پڑھتا تھا، اردو کے ترجمے، مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی کی کتابیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابیں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، مگر یہ سب اردو ان کے تراجم بچپن میں ہی۔ تو اس طرح حضور سیدنا غوث العظم کی سوانح، دیگر اولیاء کرام کے حالات زندگی، تو یہ معمول تذکرۃ الاولیاء اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حالات، دیگر اولیاء کرام کے، تو یہ معمول ہشت بہشت ایک کتاب تھی۔ وہ یہ سکول لائف میں بچپن کے زمانے سے اردو، یوں سمجھیں کہ اردو زبان میں نے انہی کتابوں سے پڑھنا سیکھی تو معمول ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اس سے محنت کتنی بڑھتی چلی گئی کہ ایک وقت اسکول کی تعلیم کو دینا ہے، سیکرڈ ہارٹ اسکول میں ریگولر گیم بھی کرتا تھا۔ اس وقت میری ریگولر گیم فٹ بال ہوتی تھی، تو فٹ بال بھی کھیلنا، باقی گیمز بھی کرتے تھے۔ تو اسکول کا ٹائم بھی ہے، گیمز کا بھی ہے، درس نظامی کی کتب شروع ہو گئی تھی، ان کو پڑھنا بھی 3-4 گھنٹے، بعد میں بڑھتا چلا گیا 7-8 گھنٹے، 7-7 گھنٹے، 6 گھنٹے بعد ازاں اسکول کے ساتھ ساتھ ہو گئے، شام کو رات کے 11-12 بجے تک وہ ٹائم بھی دینا ہے۔ پھر وقت نکال کے کبھی کبھی تصوف کی کتابوں کو بھی پڑھنا ہے، اور عبادت کا ذوق، جب تصوف پڑھیں گے تو عبادت کا ذوق آئے گا، پھر وہ تہجد کے لیے اٹھنا، اشراق پڑھنا، تو اس طرح کے معمولات شروع ہو گئے۔ پھر آگے عمر بڑھتی گئی جوں تھوڑی، تو تھوڑی اور سمجھ آتی گئی، تو کچھ دریاؤں کی سمجھ آئی بات، کچھ جنگلوں کی سمجھ آئی، کچھ ویرانوں کے قصے پڑھے، اس کا ذوق ہوا۔ تو 3-4 میل دور ہمارے گھر سے دریائے چناب تھا، تو پھر ایک دور ایسا آ گیا کہ پھر چھٹی کا جب دن آتا تو 3-4 میل سائیکل چلا کے دریائے چناب پہ چلا جاتا تھا اکیلا۔ بعد میں زیادہ عمر ہوئی تو کسی دوست کو بھی لے لیا ساتھ، یعنی جو دوست بنا اسی راہ پہ ڈال دیا، بھائی جو بنا اس کو بھی اسی راہ پہ ڈال دیا، شکار کر دیا اسی راہ میں۔
تو دریائے چناب کے کنارے بیٹھے رہنا، پھر وہاں نوافل، وہاں عبادات، وہاں ذکر اذکار وظائف، کبھی رات کے اندھیرے ہو جانے، رات مغرب اوابین بھی 20 رکعت پڑھ کے عشاء کے قریب جب اندھیرا ہونا تو واپس لوٹنا. لوگ نہیں جاتے تھے، وہ وہاں جنگل میں بیابان میں عام طور پہ مشہور ہے کہ اس قسم کے خونخوار بھیڑیے اور جانور ہوتے ہیں، مگر یہ کہ یہ زندگی کا ایک حصہ بن گیا. تو آپ یوں سمجھیں کہ سیلف امپوزڈ، آپ اس کو مشکلات کہیں، محنت کہیں، ریاضت کہیں، مشقت کہیں، تگ و دو کہیں، مگر سیلف امپوزڈ یہ لائف سٹائل بن گیا بچپن سے محنت کا. ریسٹ کا کوئی رجحان نہیں تھا، محنت بڑھتی چلی گئی. اور پھر چلتے چلتے پھر بعد ازاں وہ ایک گاؤں تھا جوتیوں والا چک، کبھی 3 مہینے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا، پھر اسی طرح پھر 3 مہینے چھٹیاں ہوئیں پھر چلا گیا، پھر ابا جی کے پاس باقی 7 8 9 مہینے پڑھتے رہے، پھر کبھی امتحان دے دیا، پھر 3 4 مہینے چلا گیا، پھر اسی طرح بی اے کے زمانے تک وقت آیا تو پھر 2 سال کے لیے چلا گیا. چونکہ بی اے پھر میں 15 دن گورنمنٹ کالج جنگ میں پڑھا ہوں، ایس ایم شفیق صاحب کے کالج میں. تو میں نے دیکھا کہ یہ جو مضامین ہیں ان پر تو 2 سال یہاں وقت ضائع کرنا ہے، یہ میں 3 مہینے میں مکمل پڑھ کے تو فرسٹ ڈویژن آسانی سے لے لوں گا، تو میں کالج کیا دھکے کھاؤں. تو میں پھر چلا گیا قطب آباد، جوتوں والا چک کہتے تھے قطب آباد. پھر وہ 2 سال مزید لگا لیے 68 to 70 تک. تو یہ معمول پھر گھر پڑھنے کا ادھر پڑھنے کا جاری رہا. میٹرک ہو گئی، میٹرک کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں داخلہ لیا. اب یہاں جب میٹرک کر لی اور گورنمنٹ کالج فیصل آباد آ گیا، اس عمر تک روحانی ذوق اتنا ڈیولپ ہو گیا تھا، اتنا ڈیولپ ہو گیا تھا کہ وہ علمی ذوق پر بھی غالب ہونے لگا. اور جب میں کالج میں آ گیا، ایف ایس سی میں داخلہ لے لیا گورنمنٹ کالج فیصل آباد، تو 2 سال میں فیصل آباد پڑھا ہوں. 96 میل کا سفر تھا جنگ سے فیصل آباد. کتنا؟ اس وقت میل ہوتے تھے، کلومیٹرز نہیں تھے. آپ تقریباً 100 میل سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں کتنے کلومیٹر بنتے ہیں جی. آنا اور جانا 47-48 میل کا سفر ہے. 96 میل آپ اپروکسیمیٹلی 100 کریں تو کتنا بن جاتا ہے کلومیٹر 100 کا؟ 160 کلومیٹر یومیہ. صبح 3 بجے کے قریب تہجد پڑھ کر میں بس کے اڈے پر آتا تھا. نیو خان ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، اور نماز فجر میں نیو خان ٹرانسپورٹ کے اڈے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوتی تھی، اس میں پڑھتا تھا. تہجد کے بعد پڑھ کے گھر سے چل پڑنا. میٹرک کے بعد فجر کی نماز اڈا نیو خان کا ہوتا تھا بس، تو اس پہ پڑھ کے تو پہلا ٹائم چلتا تھا. اب یہ بدلتے رہتے تھے، کبھی سردیوں کے وقت، کبھی گرمیوں کے، کبھی 3 بجے پہلا ٹائم، کبھی صبح 5 بجے پہلا ٹائم. اکارڈنگلی جیسے موسم بدلتا اسی طرح اوقات بھی بدلتے تھے. تو اس نیو خان پہ بیٹھ کر میں فیصل آباد جاتا. 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ کے لگ بھگ، 1.25 گھنٹہ، کبھی صبح کے ٹائم جلدی پہنچتے تھے، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے قریب ٹائم لگتا اس بس پہ. دھوبی گھاٹ اترتے، اور جب دوپہر ہو جاتی تو چونکہ ابا جی قبلہ سے پڑھنا ہوتا تھا، واپس آ کر میں نے درس نظامی کی اسباق، تو آخر پہ ہماری ریسیس ہوتی تھی. ریسیس کے بعد اردو کا پیریڈ ہوتا تھا. تو پروفیسر عصمت اللہ خان نیازی ہوتے تھے، ابھی بھی وہ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں، شاید ریٹائر نہیں ہوئے، پچھلے دنوں آئے تھے ملے تھے، اب ریٹائر ہو گئے. وہ ہمارے اردو کے پروفیسر تھے. تو میں نے ان سے مستقل چھٹی لی ہوئی تھی کہ اردو کی کلاس جو ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، چونکہ ریسیس کا 1.25 گھنٹہ ویٹ کروں، پھر پیریڈ ہو، پھر جب واپس جاؤں گا کھانا کھانا نماز، تو میرے اسباق جو دینی پڑھتا ہوں میں فقہ درس نظامی کے، وہ لیٹ ہو جاتا ہوں. تو اگر آپ اردو کا پیریڈ مجھے معاف کر دیں تو اس کا مطلب ہے ریسیس سے پہلے ہی آخری پیریڈ 5واں پڑھ کے میں چلا جاؤں، تو بہت جلد فارغ ہو جاؤں گا میں 12 بجے. تو انہوں نے پھر مجھے پورے 2 سال اردو کے پیریڈ میں چھٹی دیے رکھی. تو 2 سال کبھی کبھی میں اگر رہ گیا تو پڑھ لیا. تو اردو میں نہیں پڑھا ان کے پاس. تو
پھر میں 12 بجے تک اپنے 5 پیریڈ پروبیبلی پڑھ کے تو میں جنگ چلا جاتا. تو صرف میں دینی علوم کی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے 100 میل 160 کلومیٹر ہر روز بس کا سفر پورے 2 سال کرتا رہا. کتنے؟ 2 سال. اب اس کو ملٹیپلائی کر لیں آپ. کبھی امتحان کے دن آ گئے رک گئے، مگر میری سیٹ اور میرا کمرہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد نیو ہاسٹل میں برقرار رہا. تو کبھی امتحانوں کے دنوں میں رک گیا تھوڑا عرصہ. تو یہ میجر انوار علوی صاحب بھی وہیں واقف بنے تھے. یہ دیکھنے میں جوان لگتے ہیں، میری طرح بوڑھے ہیں، اصل بوڑھے ہیں. 1 سال کم تھے، میں 2nd ایئر میں تھا، یہ 1st ایئر میں تھے انوار علوی صاحب. تو یہ معمول سفر کا کیا 2 سال تک. ابا جی کی بلا میری خاطر ان کی پوسٹنگ جنگ سے 30 میل دور، یہ تقریباً 50 کلومیٹر بن جاتے، حسو بلیل اس زمانے میں وہاں تھی، اور 50 اور 50 100 کلومیٹر جانا آنا. تو میری خاطر ہر روز وہ ہاسپٹل تھا، رورل ہیلتھ سینٹر، ڈسپینسری بھی کہتے ہیں، یونانی یعنی ایسٹرن میڈیسن اور ایلوپیتھک میڈیسن کے جوائنٹ رورل ہیلتھ سینٹر بنے تھے ڈسٹرکٹ میں. تو وہ وہاں انچارج تھے، بطور ڈاکٹر انچارج تھے، طبیب تھے. تو وہ 100 کلومیٹر میری خاطر روزانہ کرتے، میں 160 کلومیٹر روزانہ کرتا. اور اس طرح دینی تعلیم اور درس نظامی کا سلسلہ میں نے اپنی کالج لائف میں فیصل آباد پڑھنے کے باوجود منقطع نہیں ہونے دیا. اور 6 گھنٹے شام کو وہ مجھے پڑھاتے تھے. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سفر 100 میل کا ایک کرنا ہے، اور یہ 1-2 کی دن کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں انسان تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے. آپ کو اگر آنا جانا کہہ دیں نیو کیمپس اور اولڈ کیمپس 8-10 مرتبہ بسوں پر جائیں، ویگنوں پر جائیں اور آئیں، تو آپ کی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. نخروں کا زمانہ ہے، نازک اندام لوگ ہیں، نخرے والے لوگ ہیں، اور طبیعت کے شہنشاہ ہیں. اور کون کہتا ہے جی ویگنوں پر جگہ نہیں ہوتی؟ تو بسیں بھی بھر کے بیٹے بھیڑ بکریوں کی طرح لاد کے چلتی تھی، اور کئی مرتبہ سیٹ بھی نہیں ملتی تھی، اور پورا 1.5 گھنٹہ کبھی کھڑے ہو کے آنا، کبھی سیٹ مل جانی، رستے میں کوئی سواری اتر گئی. اور جب خاص طور پہ واپس جاتا تھا تو بیٹے کم سیٹ ملتی تھی. دھوبی گارڈ، وہ تو دن کا ٹائم 12-1 بجے رش کی سروس ہوتی تھی، تو کبھی سیٹ ملی کبھی نہ ملی. اور اس طرح کھڑے، آپ اندازہ کر لیں اب دوپہر ہو گئی ہے، کھانے کا بھی ٹائم ہے، بھوکا بھی ہے آدمی، جب گھر پہنچیں گے کھائیں گے، اور سفر بھی کرنا ہے. اس میں گرمیاں بھی ہوتی ہیں اور ایئر کنڈیشن تو بسیں نہیں ہوتی تھی. اب اس میں مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر کے مہینے بھی، اپریل، یہی اسی میں آتے تھے. اور جب گرمیاں آ جاتی تھی، چھٹیاں، تو گھر میں تو اے سی نہیں ہوتے تھے، تو پنکھے ہاتھ والے پنکھے ہی ہوتے تھے یا چھت والے پنکھے ہوتے تھے. اور جب گرمیاں آ جانی تو وہ بھی شہر میں نہیں رہنا، گرمیاں آ جانی تو دیہات میں چلے جانا، چک جوتیاں میں. مولانا عبدالرشید صاحب تھے میرے استاد، اور غالباً شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب بھی ان سے کچھ پڑھے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے، ہم استاد بھائی بھی ہیں. بہت فاضل استاد، بہت فاضل استاد تھے. تو گرمیاں وہاں گزارنی، وہاں پنکھے بھی کوئی نہیں ہوتے تھے، چھت والے، صرف ہاتھ والے پنکھے، بس ایسے جل رہے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں. تو گرمیاں وہاں گزرتی تھی. اور وہاں جب پڑھتا تھا تو بیٹے صبح 3 بجے تہجد پڑھ کر میں اپنے اسباق اور پڑھائی اپنے استاد محترم کے ساتھ شروع کرتا تھا. ناشتہ لنچ کا وقفہ چھوڑ کر، عصر کے بعد تھوڑی آدھے گھنٹے کی بریک چھوڑ کر، نمازوں کا وقفہ، کھانوں کا، دوپہر کی تھوڑے اسباق کو ریپیٹ کرنے کا وقفہ، اس طرح چھوڑ کر اوورآل صبح 3 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک نان سٹاپ جاگتا، بلا آرام، اور پڑھائی کرتا تھا. رات کے 11 بجے سر کو درد ہو جاتی، وہ بھی اپنے سر میں تیل کی مالش کرواتے، میری بھی مالش کرواتے سر میں تیل کی. ہمیشہ 2 سال تک بھی ایسے معمول رہتے اکٹھے، صبح 3 سے رات 11 بجے. چھوٹے وقفے وہ اسباق کے لیے ضروری ہوتے ہیں، گیپ کیا، مطالعہ کیا، دہرایا، پھر بیٹھ گئے. اور پڑھائی بیٹے چارپائی پر، بان والی چارپائی، سرہانے کی طرف وہ بیٹھتے، پائنتی کی طرف میں بیٹھتا، درمیان میں تکیہ رکھتے، اوپر کتاب، اور پڑھائی کرتے تھے.
تو کرسی میز تو ہوتے نہیں تھے، اور رات کو باہر سوتے تھے جب، تو جنگل بیابان تھا بیٹے. ایک مرتبہ آندھی آئی، میرا تکیہ بھی اڑ گیا، چادریں بھی اڑ گئیں، میری تسبیح ٹوپی سب کچھ اڑ گیا. میلوں دور کچھ چیزیں ملیں کچھ نہ ملیں. اتنی دیر تک آندھیاں چلتی رات کو. تو اس طرح کے حالات ہوتے تھے. اور وہاں پھر جنگل بیابان میں کچی جگہ پڑنا، اور وہ نلکے کو ٹوٹیاں شوٹیاں نہیں ہوتی تھی، کو باتھ رومز بھی نہیں ہوتے تھے. یہ بیٹیوں بچوں کو بتا رہا ہوں. آج آپ باتھ روم اچھے نہ ہو، یہ نہ ہو، تو آج تو زندگی اتنی نخرے کے دور میں داخل ہو گئی ہے کہ ایک زندگی ہی عذاب بن گئی ہے. تو یہ چیزیں زندگی کو بیٹے پے کرتی ہیں. یہ زندگی کو جو کچھ آپ جھیلتے ہیں وہ پے کرتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو وہ پہلے زمانہ تھا تو ہاتھ کے ہینڈ پمپس ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ ہینڈ پمپ وہ بڑے خراب سا نلکا بھی تھا، تو چھوڑ دیا تو شاں اوپر کر کے ایک مرتبہ لگا میری تھوڑی پہ زخمی، خون کر دیا مجھے. تو اس طرح کے وہ پرانے دیسی قسم کے وہ ہینڈ پمپ ہیں، اس میں نہانا. تو گرمیاں ہیں، نلکا دھوپ پر ہے، اس پہ چھت بھی کوئی نہیں، تو چار پائیاں رکھ لیتے تھے ارد گرد، کپڑی چادریں ڈال کر پردہ بنا لینا اور اس میں نہانا. اور باہر دور باتھ روم تو ہوتے نہیں تھے، پھر باہر جانا. یہ دیہات کی زندگی. اور ٹوٹی پھوٹی ایک بس چلتی تھی، اور وہ بس اس پہ اتر کے 2 میل ریت میں پیدل چل کے تو اس دارالعلوم تک پہنچتا تھا. دارالعلوم تک، اس گاؤں تک کوئی کنوینس نہیں تھی. چک آرائیاں تھا ایک، احمد نواز انجم صاحب کا چک ہے، یا اس کے قریب ہے کوئی. وہاں وہ بس آتی تھی، ٹوٹی پھوٹی بس، اتر کے پھر آگے پیدل جاتا تھا. اور سارا راستہ بیٹے کچا راستہ بھی نہیں تھا، سارا راستہ ریت کا تھا. آپ نے کبھی ریت میں چل کے نہیں دیکھا. آپ اندازہ کر لیں کہ جون، جولائی، اگست، ستمبر کا زمانہ ہو، ریت آگ کی طرح تپتی ہے، اور اس میں پیدل چلیں تو پاؤں بھی دس جاتے ہیں، پاؤں جلتے ہیں. تو یہ جب گرمیاں آتی تو یہ موسم ہوتا تھا. تو پیدل جانا ہفتے کے بعد آتا تھا ایک دن گزارنے کے لیے جنگ. تو ریت میں پیدل جانا، پیدل آنا، اور بس آگے اسی طرح کا رہنا. اور یہ پڑھائی ہوتی تھی اس طرح کی رات دن کی زندگی. باقی پھر معمول رات کے عبادات کے اور دیگر معمولات اس طرح ساتھ چلتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ریاضات میں بھی مشقتیں ہوتی تھی بیٹے. کبھی فرصت جب مل جاتی، روزانہ کوئی نہ کوئی ٹائم نکالتے تھے. تو 5 یہ ابھی بچے ذکر کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں. اب تو گردنیں ہی تھک جاتی ہیں، تو گردنیں ساتھ نہیں دیتی. 5 6 گھنٹے مراقبے میں گردن جھکا کے بیٹھتے تو گردن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور چھٹی کی رات جب جمعرات آنی تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک حلقہ ذکر میں بیٹھنا اور ذکر بالجہر کرنا. ساری رات فجر تک گزر جانی تو جسم کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا مشقت کی ہے. یعنی جسم کو اس طرح عادی اگر آپ اس عمر میں بنا لیں تو ساری زندگی سکھی ہو جاتی، ساری زندگی سکھی ہو جاتی. تو یہ یعنی بیک وقت ایک تعلیم بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے، ریاضات اور مجاہدات بھی ہیں، سفر بھی ہے، محنت بھی ہے، اور سارے معاملات چلتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ تعلیم کا سلسلہ چلتا تھا. پھر اس زمانے میں جب میں نے بتایا فیصل آباد آ گیا تو وہ نظام چل پڑا. اب جب فیصل آباد پڑھ رہا تھا تو اس دوران ترک دنیا طبیعت میں غالب آ گئی. ترک دنیا طبیعت میں غالب آ گئی. تو آج میں سوچتا ہوں کبھی کہ یہ وہ پرانے بزرگوں کی ایک چیز تھی، وہ کوئی جینیٹیکلی کوئی ٹرانسفر ہوئی ہوگی، ڈیفینیٹلی انہیریٹڈ ہوگی. تو طبیعت اچاٹ ہو گئی دنیا اور دنیا میں رہنے سے. تو ترک دنیا کا غلبہ ہو گیا طبیعت میں، رجحان بڑھ گیا. وہ زمانہ بہت زیادہ رونا، بڑی زیادہ گریہ و زاری، بہت زیادہ رونا دھونا، رات اسی میں بسر جاتی. اب یہ کیا بیان کریں کہ یہ ایک نیا قصہ ہے، چھوڑیے اس قصے کو. مگر دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. اب آپ نے تحریکوں میں پھنسا لیا اور انقلاب میں پھنسا لیا اور امت اور اس قوم کے مسائل نے پھنسا لیا، اور اس سے ہی فرصت نہیں. ہم اپنے آپ کو تو بھول ہی گئے، اپنے آپ کو بھول گئے. تو
وہ اتنا غلبہ ہو گیا ترک دنیا کا کہ طبیعت چاہے کہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں، پڑھائی چھوڑ دوں، گھر چھوڑ دوں اور جنگلوں میں زندگی گزار لوں، گمنام ہو جاؤں، حتیٰ کہ موت بھی وہیں آ جائے اور بالآخر وہیں پڑا رہوں، کوئی پہچانے بھی نہیں اور جانور میری ہڈیاں کھا جائیں۔ یہ طلب پیدا ہو گئی، بس جنگلوں میں ختم ہو جاؤں، گم ہو جاؤں۔ بڑا عرصہ ضبط کیا، بہت عرصہ ضبط کیا، مگر ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ اب میں اس کے دوران کی باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ کیا بتانے والی ہیں۔ ضبط کے بند ٹوٹ گئے، ایک انتہا ہو گئی، تو پھر میں نے بڑا مجبور ہو کر اور رو رو کے بڑی بری حالت جو ناقابل بیان، ناقابل برداشت، اور مہینوں گزر گئے اس کیفیت میں۔ پھر میں نے اپنے استاد محترم مولانا عبدالرشید صاحب سے کہا کہ آپ ابا جی قبلہ سے کہیں، سفارش کریں اور مجھے معافی لے دیں اور سمجھیں کہ یہ بیٹا ہمارے گھر پیدا نہیں ہوا تھا، تاکہ ان کے حقوق میرے معاف ہو جائیں مجھ پر اور مجھے وہ رخصت کر دیں، وہ اور میری والدہ محترمہ، اور میں جنگلوں میں چلا جاؤں، بس اس کے بعد پھر ختم۔ انہوں نے پھر مجھے پہلے سمجھاتے رہے بڑا عرصہ، میں نہیں سمجھا، پھر ابا جی قبلہ سے عرض کیا، وہ نہیں مانے، پھر مجھے کہا نہیں مانتے، آپ خود کوشش کریں، پھر ہمت کر کے بالآخر میں نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات کر ڈالی۔ میں رویا، قدموں پہ گر پڑا ان کے، اور اپنی والدہ ماجدہ کے اکٹھے بیٹھے تھے، بہت رویا زار و قطار، بڑا چیخا، مچھلی ماہی بیاب کی طرح تڑپا، وہ بھی رونے لگ گئے۔ بیٹے کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات تو میں بتاتا ہوں، آپ وعدہ کر لیں کہ میری بات مان لیں گے۔ فرمایا بیٹے ایسا تو نہیں وعدہ کر سکتے۔ تو پھر میں نے عرض کیا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو گیا، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، جو پڑھ لیا، جو دنیا میں دیکھ لیا، جو ہو گیا بس کافی، مجھے آپ معاف کر دیں اور یہ سمجھیں کہ یہ بیٹا، اب میرا 2 بھائی اور ہو گئے تھے، چھوٹے تھے مجھ سے، میں نے کہا وہ بیٹے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، آپ کی خدمت کریں گے، مجھے بھول جائیں، سمجھیں بھئی یہ ہمارے گھر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے فرمانے لگے بیٹے آپ پیدا کیا، میں نے تو کعبۃ اللہ کا غلاف تھام کر وہ مقام ملتزم پر میں نے تو اللہ سے مانگ کے لیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں سمجھیں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نے تو کسی مقصد کے لیے مانگ کے لیا تھا۔ میں اپنی بات پہ لگا رہا، وہ سمجھاتے رہے بیٹے مجھے تو بشارت ملی تھی، اور آپ کو یاد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دے کے بلایا تھا 63 میں، آپ کی خاطر آپ کی والدہ ماجدہ اور فیملی سب کو لے کر گیا، آقا علیہ السلام کے حکم پر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ اپنے دلائل سے مجھے سمجھاتے رہے، میں اپنی طبیعت کا مجبوریاں بتاتا رہا کہ میں نہیں رہ سکتا، مر جاؤں گا، کسی رات میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی، میری حالت غیر ہے، مجھے آپ چھوڑ دیں، میں جنگلوں میں چلا جاؤں گا۔ وہ مجھے پھر جواب میں کہیں کہ بیٹے وہ آپ کو یاد ہے آقا علیہ السلام نے ایک مٹکا دیا تھا آپ کو، جب آپ کی آنکھ لگی تھی مدینہ پاک میں جالی مبارک کے سامنے، دودھ کا بھرا ہوا، اور پیالہ دے کے فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں میری امت کے ان میں بانٹ دو، تو آپ نے مٹکے کا دودھ دنیا میں بانٹا تھا، تو آپ تو اب جنگلوں میں بھاگ کے جا رہے ہیں، کیا حضور کے حکم کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اس طریقے سے وہ قائل کرتے تھے، ذہن میرا ادھر دوڑا دیتے تھے کہ آپ کو تو دودھ کا مٹکا ملا تھا کہ امت میں بانٹو، تو آپ تو امت یہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جا رہے ہیں، تو پھر اس حکم کی تعمیل کا کیا بنے گا؟ یعنی یہ سائیکولوجیکل ایفرٹس بھی تھیں، روحانی ایفرٹس بھی تھیں، سمجھانا بھی تھا کہ بیٹے خود سوچو کہ وہ جو کرم ہوا وہ تو کسی وجہ سے ہوا، تو آپ ساری دنیا امت گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تو اس حکم کا آپ خود سوچیں تعمیل کب ہوگی؟ اب کئی چیزوں کا میرے پاس جواب نہیں تھا، میں کہتا بس معاف فرما دیں گے مجھے، میں رہ نہیں سکتا اس دنیا میں۔ اس طرح چلتا رہا۔ پھر انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا بیٹے یہ بات جو آپ کہتے ہیں یہ مردوں کا شیوا نہیں، مردوں کا شیوا نہیں، مردوں کا طریقہ تو رجال تلہیہم لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو اللہ کے بندے جو مرد ہوتے ہیں وہ تو دنیا میں رہتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، دنیا میں شغل میں مصروف بھی رہتے ہیں اور اللہ سے غافل بھی نہیں ہوتے۔ تو دل کار ول ہتھ یار ول، پنجابی میں کہتے ہیں دل کار ول یعنی کام کاج، دل کار یعنی کام کاج میں، ہاتھ کار ول، ہاتھ
کام کاج میں لگا رہتا ہے اور دل یار دل مولا کی محبت میں مست اور مگن رہتا ہے، تو فرمایا کہ مردوں کا تو شیوا بیٹے یہ ہے کہ اس دنیا میں رہو اور اس دنیا میں رہ کر اللہ کو پاؤ. دنیا چھوڑ کر بھاگ کر تو ہر کسی نے پا لیا، یہ تو بزدلی ہے، یہ تو مردانگی نہیں ہے. دنیا سے بھاگ گئے تو جب آپ مقابلہ ہی ختم ہو گیا تو پھر اس کے فتح کی کیا قدر و قیمت ہوگی. تو اس کا مقابلہ کرو ان فوجوں کا، نفس کی فوجیں، شیطان کی فوجیں، دنیا کی فوجیں، مال و دولت کی فوجیں، یہ جو ساری فوجیں ہیں ان کا مقابلہ کرو اور ان میں رہ کر جیتو. تو یہ مردانگی. تو خیر مختلف جہتوں سے سمجھاتے رہے، یہ معاملہ 2-3 مہینے چلتا رہا. بار بار بالآخر ایک معاملہ طے ہوا، وہ بھی رونے لگ گئے اور وہ رات کو اٹھ کے دعائیں کرتے، باری تعالیٰ اس کا دل پھیر دے. مجھے وہ سمجھاتے کہ بیٹے ترک دنیا یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دیں، ترک دنیا کا معنی ہے حب دنیا چھوڑ دیں. تو اللہ کا شکر ہے حب دنیا پہلے نہیں ہے آپ میں، تو آپ مجھے فرماتے پہلے ہی تارک دنیا ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی کتابیں دکھاتے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی چیزیں دکھاتے اور سمجھاتے، فرماتے جو بات آپ کر رہے ہیں بیٹے یہ شیوہ مردانگی نہیں. اور پھر وہ کہتے بیٹے میں نے تو اللہ سے آپ کو کسی کام کے لیے مانگا تھا، اللہ نے ایک بڑے کام کے لیے دیا تھا، حضور نے کرم فرمایا تھا، آپ خود سوچیں کہ اس راہ پر چل کر وہ ساری باتیں کہاں جائیں گی. تو 3-4 مہینے میری اور ابا جی قبلہ کے درمیان یہ مذاکرات رہے. انہوں نے فرمایا بیٹے آپ بھی سوچیں اور دعا مانگیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ جو بہتر ہے میرے لیے اللہ میرا دل اس پر قائم کر دے. میں بھی دعا مانگتا ہوں. ہم دونوں آپس میں دعاؤں پر لگ گئے الگ الگ. تو پھر جب کئی مہینوں کے بعد رفتہ رفتہ ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جائے گا، ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جائے گا، بات جو آج ہے کل شب ہجرا میں نہیں. اس طرح پھر وہ ان کی دعائیں اثر کر گئیں اور دل آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا. چند مہینوں غالباً 6 مہینے لگے اس پروسیس میں. تو 6 مہینوں میں جا کر دل سنبھلا اور یہ بات دل و دماغ میں راسخ ہو گئی کہ نہیں مجھے جنگ مولا کو پانے کی جنگ اسی دنیا میں رہ کر لڑنی ہے اور یہی مردانگی ہے. بات سمجھ میں آ گئی، دل میرا مضبوط ہو گیا. تو پھر میں نے عرض کیا ابا جی قبلہ کو کہ مجھے پھر آپ یوں کریں کہ FSC میڈیکل آپ جو کرا رہے ہیں اس سے میں ڈاکٹر بن جاؤں گا. تو ڈاکٹر میں نہیں بننا چاہتا، میں تو کوئی اور کام کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میری طبیعت میں نہیں ہے، تو یہ اب میری لائن چینج کر دیں. میں کوئی آرٹس کے سبجیکٹ رکھ لوں، میں اس کے بعد MA کروں گا، لاء کروں گا، ڈاکٹریٹ کروں گا، اور میں جو بھی لائن اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں طبیعت کے مطابق امت کی خدمت کے لیے، تو وہ ڈاکٹر بن کے تو میں سارا دن مریضوں کے پیٹ ہی دیکھوں گا اور زبانیں دیکھوں گا اور گلے دیکھوں گا اور علاج کروں گا، ٹوٹیاں اٹھائے پھروں گا، تو بلڈ اور یورین ٹیسٹ دیکھتا رہوں گا. تو یہ تو اور طرح کی زندگی ہے، مجھے تو فرصت نہیں ملے گی، لہٰذا یہ چینج کر دیں. تو ہمارا ایگریمنٹ ہوا کہ اچھا بیٹے آپ FSC کا امتحان دے لیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا اور اس سے بھی اللہ پاک آپ کو خدمت دین اور خدمت امت کا جو عظیم منصب ہے اس کی راہ نکال دے گا. اور اگر نہ ہوا تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ اللہ کا منشا ہے، تو ہم دونوں اللہ کے منشا اور اس کے فیصلے پر مطمئن ہو جائیں گے. ایگریمنٹ ہو گیا. FSC کا ایگزام دیا. اس زمانے 2nd ڈویژن اگر ہائی 2nd ڈویژن آتی تو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل جاتا تھا. اس سے 1 سال قبل 570 نمبر جن بچوں کے تھے ان کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا. 570. اس زمانے بیٹے یہ الگ الگ بورڈ نہیں تھے، فیصل آباد، سرگودا، گوجرانوالا، لاہور، یہ بورڈ نہیں ہوتے تھے اس زمانے. ہمارا صرف ایک ہی بورڈ تھا لاہور، اور غالباً پورے پنجاب کو ایک ہی لاہور بورڈ ڈیل کرتا تھا. آزاد کشمیر الگ تھا اور ایک لاہور بورڈ تھا، بس سارا پنجاب اس کے انڈر تھا. بڑا کمپٹیشن تھا اور نمبر بہت تھوڑے آتے تھے. FSC میں پورے کے پورے کالج میں مشکل سے 1 یا 2 فرسٹ ڈویژن آیا کرتی تھی. اسی طرح 1 یا 2 سے کئی کالج فرسٹ ڈویژن ہی نہیں ملتی تھی ان کو، 2nd ڈویژن. تو فرسٹ ڈویژن پورے کالج میں نہیں آتی تھی. آج کل تو تھوک ہو گیا نا حساب، وہ قدر نہیں رہی.
تو اتنے سخت کمپٹیشن تھے اس زمانے میں، اس لیے ایم بی بی ایس میں داخلہ بڑا عروج پر جاتا تھا. انجینئرنگ یونیورسٹی اس کے بعد آتی تھی، بعد میں الٹا ہو گیا حساب، تو وہ 570 نمبر پر 600 سے فرسٹ ڈویژن ہوتی تو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جاتے تھے. میں نے ایگزام دے دیا، زیادہ پڑھایا کوئی نہیں، میں نے جان بوجھ کر زیادہ مطالعہ کرتا رہا، دینی علوم پڑھے، تصوف میں رہا، عبادات میں رہا، اپنے اسٹڈیز دینی کلاسیکل نالج درس نظامی کی. اعلیٰ ازل قیاس امتحان قریب آیا، کتابیں اٹھا کے پرچوں کے لیے وہ بھی پڑھ دیں اور امتحان دے دیے، بس ایسے فرض ادا کر دیا. اللہ کی شان اس میں پھنس گیا، 616 نمبر آ گئے، اس میں بھی فرسٹ ڈویژن آ گئی. او بھائی اب میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنے گا، بڑا پریشان ہوا. ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیا. میں دعائیں کروں اور کوشش کروں کہ میرا ایڈمیشن نہ ہو ایم بی بی ایس میں، ابا جی کی بلا دعائیں کریں اور کوشش کریں کہ ایڈمیشن ہو جائے، میں کروں کہ نہ پھنسوں. اللہ بھائی یہ دو متضاد دعائیں شروع ہو گئیں. تو ایک رات گرمیوں کے دن تھے، میں اوپر چھت پر سویا ہوا تھا، ابا جی کی بلا نیچے سین میں سوئے ہوئے تھے. میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، وضو کرنے کے لیے نیچے آیا. مجھے یاد ہے میں سیڑھیوں پہ اترا تو جو پہلی سیڑھی تھی نا صحن میں، ابا جی کی بلا وہاں کھڑے تھے. میرے اترنے کی آواز سن کر میں اترا تو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا. وہ اس رات انہوں نے دیکھ لیا تھا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کو بشارت اس رات مل گئی تھی ابا جی کی بلا کو. میں اترا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا اور مجھے روک کے فرمایا بیٹا، مجھے کہا بیٹے مبارک ہو. میں حیران ہو گیا، مجھے نہیں معلوم کیا میں نے کہا ابا جی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے کہ آپ کا منصوبہ جو آپ چاہتے تھے وہی منظور کر لیا گیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے پھر اس رات جو آقا علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے تھے اور جو کچھ فرما گئے تھے وہ بیان کر دیا مجھے. فرمایا بیٹے وہ جو فیصلہ آپ کے لیے آپ کے منصوبے کا جو فیصلہ وہ کر چکے ہیں وہی نافذ العمل ہوگا. میری خواہش قبول نہیں ہو سکی اور آپ کی خواہش پوری ہو گئی. یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا آپ ایم بی بی ایس میں داخل نہیں ہوں گے. باقی اب جو ان کو منظور ہے وہ مالک ہیں، جنہوں نے منصوبہ بنایا ہے انہی کی چلے گی، ہماری نہیں چل سکتی. تو وہ تفصیل بتا دی مجھے. خیر یہی ہوا کہ جب ایڈمیشن ہو گیا تو داخلہ جو لیول تھا وہ ریز کر گیا اور آخری ایڈمیشن 616 نمبروں پر ہوا اس سال. کہاں 570 اور کہاں 616، مگر 616 پر ایک سیٹ تھی اور 2 لڑکے تھے. ایک میں تھا، ایک دوسرا تھا ایک لڑکا. اس کی ایج مجھ سے زیادہ تھی، میری ایج کم تھی. تو انہوں نے ڈیسیژن یہ کیا کہ یا تو جس کے نمبر زیادہ ہوں اس کو داخلہ ملتا ہے، اور اگر نمبر برابر ہو جائیں 2 لڑکوں کے، سیٹ ایک ہو تو لا تھا جس کی ایج زیادہ ہو اس کو دے دیتے ہیں ایڈمیشن. تو وہ پھر اس دوسرے لڑکے کی 3 مہینے عمر مجھ سے زیادہ تھی تو ایج فیکٹر پر اس کو ایڈمیشن مل گیا، اور خدا کا شکر کہ میں واپس آ گیا. تو یہ ایک سفر تھا اس طرح بیٹے. بی اے کا زمانہ بھی محنت میں اسی طرح سارا گزرا ہے. پھر 2 سال وہ چک جوتیاں کا میں نے بتایا، پھر وہاں یکسوئی سے تعلیم میں گزر گئے. رات دن کی محنت، مطالعہ، 16 18 گھنٹے روزانہ کی تعلیم اور محنت گزر گئے. اب بیٹے اگلے حصے کی طرف آ جاتے ہیں. اعلیٰ ازل قیاس پھر ماسٹرز کر لیا، پھر ایم اے میں آ گئے. ایم اے کا جب زمانہ شروع ہوتا ہے میں یہاں تو مجھے بیٹے میرٹ اسکالرشپ مل گیا تھا. بی اے کے مارکس کی وجہ سے پنجاب یونیورسٹی میں پرائیویٹ ایگزام دیا میں نے، مگر پنجاب یونیورسٹی میں اسلامک سٹڈیز میں فرسٹ تھا. اردو جو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا کسی استاد سے، اس میں پنجاب یونیورسٹی میں میری 2nd پوزیشن تھی. پنجاب یونیورسٹی میں بی اے میں اردو سبجیکٹ تھا میرا الیکٹیو. تو اسلامک سٹڈیز میں فرسٹ تھا اور ٹوٹل مارکس اتنی ہائی فرسٹ ڈویژن تھی کہ اس میں بھی میرٹ پر یونیورسٹی میں ایک پوزیشن تھی. تو پنجاب یونیورسٹی میں مجھے میرٹ اسکالرشپ ملا. اب کچھ پیسے گھر سے لے لیتا تھا، کچھ میرٹ اسکالرشپ تو میرا آسانی سے خرچہ ہو جاتا. اب یہاں سے بیٹے ایک نئی طرز کی محنت کا ایک آغاز ہوتا ہے. جب یہاں آ گئے تو وہی معمول. اب میری کوشش ہوتی تھی کہ میں مطالعہ کروں، کتابیں زیادہ لوں،
تو مختلف سبجیکٹس پر کتابیں خریدوں اور گھر ابا جی قبلہ کے اوپر بھی بوجھ نہ ڈالوں کہ دو بھائی اب اور بھی پڑھ رہے تھے. ایک جاوید بھائی میرا چھوٹا، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی جو بعد ازاں، وہ کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا ملتان میں ہاسٹل میں. دوسرا بھائی محمد طارق وہ سرگودا میں پڑھ رہا تھا. تو ابا جی قبلہ نے ہم تینوں کو اخراجات بھیجنے ہوتے تھے اور گھر کے اخراجات الگ، اور 15-20 خاندان تھے بیوگان کے، یتیموں کے، غریب عورتوں کے، محلے میں دوسرے تیسرے محلے میں 15-20 غریب خاندان، ان کو ماہانہ خرچہ دیتے تھے. تو غریب پروری بھی تھی ان کی، بڑی سخاوت تھی، ان کے خرچے بھی دینے، مستحقین کو بھی دینا. اور کبھی پھر خود حرمین شریفین کی حاضری کے لیے اکثر جاتے رہتے، کچھ اس کے لیے بچا لیا، ہمارے اوپر خرچے کرنے، گھر کا نظام چلانا، آنا جانا، مہمان نوازی بہت تھی. تو ان تمام امور کے پیش نظر میری کوشش تھی کہ میں 1 روپیہ بھی زائد مقرر جو ماہانہ میرا خرچہ ہے اس سے زائد گھر سے نہ لوں. اب میرے کلاس میں غریب بچے تھے، کئی کلاس فیلو میرے، کئی غریب بچے، میں ان کی حالت کو دیکھتا تو میرے پاس اب جو ٹوٹل انکم آتی اسکالرشپ کی اور گھر سے، اس میں اپنے کئی غریب کلاس فیلو کا خرچہ اٹھا لیتا، ان کی فیسیں دے دیتا. کسی کے کپڑے نہیں ہیں تو انہیں کپڑوں کے پیسے دے دیتا، کتابیں خرید کے. تو کچھ تو پیسے میں 2-3-4 اپنے ساتھی غریب کلاس فیلوز پہ خرچ کر دیتا. خدا کا شکر ہے ان میں آج کئی کالجوں میں پرنسپل ہیں، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کبھار ملتے ہیں، تو کچھ ان پہ خرچ کر دیتا. بقیہ کتابوں کی خریداری پر، پرانی انارکلی میں کتابیں بیٹے اب بھی پتہ ہوگی مجھے، اس زمانے میں چھٹی کے دن، پتہ نہیں جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی شاید یا اتوار کی، تو فٹ پاتھ پر کتابیں لگتی تھیں، بازار لگتے تھے. تو چھٹی کے دن چلے جانا، 7-7 8-8 گھنٹے بیٹھ کر کتابوں کو چننا. کشمیری بازار چلا جاتا تھا، وہاں پرانی دکانیں تھیں، پتہ نہیں کیا کس کی دکان کہلاتی تھی، غلام نبی اینڈ سنز، اور ایک اور بھی اللہ والے کی دکان، قومی دکان اور اس قسم کی ہیں، چنن دین. تو وہ کتابیں ایسی پراپر نہیں ہوتی تھی بیٹے، ڈھیر انبار لگے پڑے ہوتے تھے گردے میں، جائیں سارا دن گزاریں اور انبار ہیپ میں سے کتابیں چھوٹی چھوٹی تلاش کریں. تو 5-5 6-6 گھنٹے وہاں جا کے کتابیں تلاش کرتا، انارکلی میں تلاش کرتا. ایک کلاسک ہوتی تھی، کمیونسٹوں کی کتابیں ملتی تھی یہاں، مارکس کی، فریڈرک اینجلز کی، اسٹالن کی، لینن کی، ماؤ زے تونگ کی. ان سے جا کے مال روڈ پر سے کتابیں خریدتا، دنیا کے ہر سبجیکٹ پر کتابیں. اب ان کتابوں کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ کچھ پیسے تو اپنے کلاس فیلوز پہ خرچ کرتا، گھر سے اور منگوانے نہیں. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا کہ 3 دن میس سے بھی کھانا نہیں کھاتا تھا، بقایا اپنے پیسوں کی بچت کرتا تھا کتابوں کے لیے. صبح ایک بند اور ایک لسی کا گلاس، یہ ناشتہ نیو کیمپس ہاسٹل کے باہر کنٹینیو ہوتی تھی، وہاں سے کر لیتا تھا اور سارا دن خالی گزار دیتا، نہ لنچ نہ ڈنر. بہت بھوک لگی تو چائے کا 1 کپ کسی وقت پی لیا، یا کوئی بسکٹ پڑا ہوا ہے 1 آدھ تو، یا روکھا سلائس لے لیا نکاحت سے بچنے کے لیے. تو میس 2-3 دن بند کر کے ان پیسوں کی اپنے بل میں بچت کرتا. 3 دن نہ کھانا، صرف ناشتہ کرنا اور دوپہر اور شام کا کھانا ہی نہ کھانا، ایک رات کو چائے کا کپ پی لینا، بس 3 دن کھانا بند رکھنا. تو میرا عام معمول تھا 3-4 سالوں تک، جب ایم اے بھی کیا اور جب لا بھی کیا. تو اس طرح جو پیسے، یعنی پھر اس کے بعد 2-4 دن 5-6 دن میس کھا لیا، اگلے ہفتے پھر میں ناغا 3 دن کا کر لیا. تو جو بچت ہوتی تھوڑی سی پیسوں کی ایسٹیمیٹ ہو جاتا تھا اتنی بچت، اس بچت سے جا کے میں کتابیں خریدتا تھا. اور کبھی اسی طرح بچت کرنے کے لیے بسوں پر بھی نہیں آتا تھا، نیو کیمپس رہائش تھی، نیو کیمپس. اب آپ دیکھیں بیٹے، ابا جی قبلہ کی طرف سے پیسوں کی فراوانی ہے، کوئی کمی. اللہ کا شکر ہے 15-20 خاندانوں کی مالی کفالت کر رہے ہیں. مگر ایک تہیہ تھا کہ اور بھائی بھی ہیں، ذمہ داریاں. تو ایک تہیہ یہ تھا کہ والدین سے پیسے اور نہیں لینے، ان پر بوجھ نہیں بننا، جتنے آتے ہیں وہی کافی ہیں، اسی کے اندر مینیج کرنا ہے اکانومی. تو میں کبھی بسوں پر سفر نہیں کرتا تھا، نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس پڑھنے آنا اور اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس، یہ بیٹے کوئی 5-6-7 میل کا سفر بن جاتا ہے، 6-7 میل کا سفر. تو سائیکل رکھا ہوا تھا میں نے،
تو بڑی مرتبہ سائیکل پر نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس آنا اور اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس جانا، 12-14 میل کا سفر سائیکل پہ کرتے تھے، تاکہ وہ پیسے بھی بچ جائیں اور انارکلی سے جاتے ہوئے ان پیسوں سے کوئی 1-2 کتابیں خرید لوں۔ اس زمانے سستی مل جاتی تھی نا کتابیں، آپ کو 70s کی بات بتا رہا ہوں، 30-35 سال پہلے کی، 36 سال پہلے کی، تو اتنی بچت سے کتابیں مل جاتی تھی۔ تو 14-14 میل سائیکل کے سفر کر لینے، فاقہ کر لینا اور بچت کر کے تو کتابوں بس ساری وہ کتابوں پر خرچ کرنا۔ جب فیصل آباد رہتا تھا بیٹے، گورنمنٹ کالج فیصل آباد پڑھتا تھا، تو اس زمانے یہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، تو جمعرہ ہفتے کے دن میں وہاں فیصل آباد رہتا تھا، جنگ ایک دن چھٹی کا نہیں جاتا تھا، تو دوپہر کے بعد جنگ جانے کی بجائے لاہور آ جاتا حضور داتا صاحب کی خدمت میں، اور داتا صاحب کی خدمت میں وہ جو بادامی باغ بس سے اتر کے حضور داتا صاحب ننگے پاؤں پیدل آتا تھا۔ یہ 2 سال معمول رکھا، 2 سال، اور نماز مغرب یہاں پڑھنی، اوابین پڑھ کے عشاء کے بعد مراقبے میں بیٹھتا، عبادات میں، اور تہجد تک بغیر سوئے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک بزرگ تھے، ضعیف العمر، نیلے کپڑے پہنتے تھے، 75-80 سال ان کی عمر تھی، اللہ والے تھے، بڑے فقیر اور صاحب نظر تھے، وہ بھی بیٹھے رہتے، میں بھی 3-3:30 بجے تہجد کے وقت مراقبے سے اٹھنا، نوافل پڑھ کے تو پھر پیدل جانا، اور وہاں فجر کی نماز پڑھنی، ایک مسجد ہوتی تھی بادامی باغ میں، پڑھ کے نیو خان کی بس پہ بیٹھ کے فیصل آباد چلے جانا، اور ساری رات جاگا ہوا صبح کلاس اٹینڈ کرنی، اور اٹینڈ کر کے 12 بجے کے بعد پھر جنگ چلے جانا، ابا جی قبلہ کے پاس پڑھنا 11 بجے تک، تو 2 دن سوئے بغیر گزر جاتے تھے۔ تو جس طرح ہمارا پرابلم آج کل بچے بچیوں کو ہو جاتا ہے، یہ ہمیں تو نہیں ہوتا تھا پرابلم، یعنی طبیعت کو، جان کو اس طرح اس مشقت کا عادی کیا ہوا تھا۔ اس دوران بیٹے اگلا دور زندگی کا آنے کا وقت آ گیا، اور میری شادی کا وقت آیا، اور شادی کو 2 دن رہتے تھے، 2 دن نہ 4 دن باقی تھے، 4 دن کارڈز چھپ چکے تھے، مہمان آ گئے تھے، تو بارات اور ولیمہ جو ہوتا ہے بارات سے 4 دن قبل ابا جی قبلہ کا وصال ہو گیا۔ میں نے ماسٹرز کر لیا، لاء کا پہلا سال مکمل کر لیا، 2nd ایئر میں تھا۔ ماسٹرز میں آپ کو پتہ ہی ہے اللہ نے کرم کیا، پھر گولڈ میڈل بھی آیا، یونیورسٹی کا ریکارڈ بھی ٹوٹا۔ تو اسی دوران یہ ہوا کہ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی کا امریکہ میں بیٹے اسکالرشپ مل گیا، امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کا اسکالرشپ مل گیا فار PhD، اور 15 فروری 1974 کو میں نے ہارورڈ یونیورسٹی جوائن کرنی تھی۔ کیا 15 فروری 1974 ہارورڈ یونیورسٹی جوائن کرنی تھی فار PhD، اسکالرشپ آ گیا، ایک ہی اسکالرشپ ملا ٹاپ پر، چونکہ میں نے یونیورسٹی کا پوری ہسٹری کا ریکارڈ توڑا تھا، اتنے نمبر لیے تھے میں نے گولڈ میڈل کے ساتھ، تو وہ یونیورسٹی کا اسکالرشپ مجھے ملا اسلامک سٹڈیز یا کسی بھی ریلیجس سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ کے لیے۔ تو میں نے ابا جی قبلہ سے عرض کی، سفارشیں کروائیں، اعزا اقارب سے کہا، بڑی منت کی، وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، چپ ہو جاتے تھے، فرماتے تھے نہیں اجازت نہیں ہے۔ تو جب میں نے بہت زور ڈلوایا ان پر مختلف لوگوں سے، تو ایک روز مجھے اکیلے بلایا اور مجھے فرمایا بیٹے آپ نے وہاں جوائن کرنا ہے 1974، یعنی یہ جو 15 فروری سے پہلے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ مجھے فرمایا بیٹے اگر میں آپ کو اجازت دے دوں اور آپ PhD کے لیے چلے جائیں، مجھے آہستہ سے کہا، اس لیے نہیں اجازت دے رہا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کی PhD نہیں چاہتا۔ فرمایا PhD اور سارا کچھ بیٹے یہیں اللہ دے دے گا، آپ کا بچنا کچھ نہیں، سارا ہو جائے گا، مگر اگر PhD کے لیے چلے گئے تو بیٹے میرے جنازے میں شرکت نہیں کر سکو گے، اس لیے اجازت نہیں دی۔ بس پھر میں خاموش ہو گیا۔ یہ 15 فروری 74 کی بات ہے جب جانا تھا، اس سے پہلے بتایا، اور بیٹے 2 نومبر 1974 اسی سال ان کا وصال ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وصال ہو گیا۔